أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى: ولكن رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبيون يبعثون إلى أقوامهم خاصة وبعثت إلى الناس عامة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد، بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں اللہ نے ہر چیز کے متعلق نظام یہ رکھا ہے کہ کوئی چیز کسی ایک حالت پر نہیں رہے گی۔ موسموں میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی دھوپ، کبھی ہوائیں چلتی ہیں، کبھی حبس ہوتا ہے۔ زمینوں میں تبدیلیاں ہوتی ہے، کبھی زمین خشک ہو جاتی ہے، کبھی زمین سے طرح طرح کی چیزیں اگتی ہیں۔ درختوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، کبھی درخت ہرا بھرا ہوتا ہے، کبھی سارے پتے گر جاتے ہیں اور کبھی پتے زرد ہوتے ہیں۔ جیسے اس کائنات میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک اسی طرح سے انسان کی زندگی میں بھی ایک حالت کبھی نہیں رہی۔ کبھی انسان صحت کی حالت میں ہوگا، کبھی بیماری، کبھی خوشحالی میں ہوگا، کبھی تنگدستی میں، کبھی پریشان ہوگا، کبھی بہت خوش، کبھی اپنے دوستوں میں ہوگا، کبھی دشمنوں میں، کبھی دوستوں سے آرام ملے گا اور کبھی دوستوں سے تکلیف بھی پہنچے گی، کبھی گھر والوں کی طرف سے پریشانی آئے گی، کبھی گھر والوں کی طرف سے راحت ملے گی، کبھی اجنبیوں میں ہوگا اور کبھی اپنوں میں ہوگا، کبھی فنکشنوں میں ہوگا، کبھی سانحات میں ہوگا، کبھی لاس ہو جائے گا، کبھی نفع ہو جائے گا، کبھی کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، بڑی خوشیاں ہیں، اور کبھی کاروبار ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے ہی جیسے انسان کی زندگی کبھی بچپنے میں ہوتی ہے، کبھی جوانی میں، کبھی پھر بڑھاپا آتا ہے، کبھی بڑھاپے سے پہلے ادھیڑ عمر ہوتی ہے۔ زندگی کسی ایک نہج پر نہیں، کسی ایک طرز پر نہیں، اس میں تبدیلیاں ہوتی نہیں۔ جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو بھی پریشانیاں آئیں گی، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو بھی خوشیاں آئیں گی۔ جو یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، میری ساری زندگی پریشانیوں میں گزرنے والی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی میں بار بار خوشیاں مہیا کرتا رہے گا۔ اور جس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ یہ سوچے کہ مجھے کبھی پریشانی آ ہی نہیں سکتی، میرے پاس سب کچھ ہے، پریشانی کیوں آئے گی؟ جو بھی پریشانی آئے گی اس کا حل میں نکالوں گا، کیونکہ میرے پاس سورسز ہیں، اس کو بھی پریشانی آئیں گی اور اس کے سارے سورسز وہیں رہ جائیں گے۔ سورسز ہونے کے باوجود بھی آدمی حل نہیں نکال سکے گا۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں جو پوری دنیا میں اسلام کا کام کرتے ہیں، انہوں نے واقعہ خود سنایا اور مکہ مکرمہ میں سنایا۔ وہ کہہ رہے تھے انسان کے سورس کیسے ناکام ہو جاتے ہیں کہ ہمارے دوستوں میں سے ایک صاحب تھے جو بہت زیادہ مالدار تھے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ تم کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے، تم حج کرنے کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا جی ابھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں پوری کروں گا، میں حج کرنے جاؤں گا۔ میں نے جب ان سے اصرار کیا، کہنے لگا جی ٹھیک ہے اس سال ہم جائیں گے حج کرنے کے لیے۔ بڑے زبردست انتظامات انہوں نے کیے، جیسا پہلے مکہ مکرمہ میں پورا ایک ہوٹل لے لیا، پھر وہاں ایک ڈرائیور سیلیکٹ کر لیا، پھر وہاں ایک کک سیلیکٹ کر لیا، پھر مکہ مکرمہ میں گاڑی خرید کر کے رکھی تاکہ میں جب وہاں جاؤں گا تو اس گاڑی میں ہم چلیں گے، اور اس کے بعد بیوی ساتھ لے لی،
اور خود اپنے ملک سے 1-2 نوکر بھی ساتھ لے لیے کہ کہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر چونکہ جو پہلی مرتبہ حج کرنے جاتا ہے تو اس کو بار بار راستے بھول جاتے ہیں اور آدمی وہاں کنفیوز ہو جاتا ہے تو راستے بھولتے ہیں. پڑھا لکھا آدمی بھی راستہ بھول جاتا ہے. تو کہا میں نے اس کے بھی انتظامات کیے تھے, جگہ جگہ کا ایڈریس نوٹ کر کے رکھا ہے, بیوی کو یہاں رشت لگا کے ہے اس پر بھی ایڈریس لکھا ہوا ہے, اور پولیس کے جو اہم ذمہ دار ہیں ان کو بھی بتایا کہ ہم فلاں صاحب ہیں, میری بیوی ساتھ میں ہیں, ہم اگر کہیں گم ہو جائیں گے تو فوراً ہم کو ہمارے ہوٹل پہ پہنچا دینا. یہ سارے انتظامات ہم نے کیے. ڈرائیور بھی ہے جو ہوٹل سے ہمیں حرم شریف لاتا ہے اور وہ کھڑا رہتا ہے, جب ہم حرم شریف سے باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ ڈرائیور ہمیں اپنے ڈیرے پر پہنچاتا ہے. سارے انتظامات کیے. اب اندازہ یہ تھا کہ کوئی تکلیف نہیں آئی. ایک دن اس کی اہلیہ وہ رشت نکال کر کے باتھ روم میں رکھ کر کے بھول گئی اور وہ وضو کر کے حرم شریف چلی گئی. وہاں اسے طواف کیا. طواف کرنے کے بعد اس نے ارادہ کیا میں دوسرا طواف بھی کروں. تو دوسرا طواف کیا, دھوپ تیز تھی, اس کو چکر آ کر گر گئی. پولیس والوں نے اٹھایا, دیکھا کہیں کوئی پتہ کوئی ایڈریس, انہوں نے ہسپتال پہنچایا. اب صاحب جو ہیں وہ بیوی کو ڈھونڈ رہے ہیں, وہ بیوی ہاتھ آ نہیں رہی ہے. چنانچہ اپنے ملک کے پریزیڈنٹ کو فون کیا, میری بیوی گم ہو گئی. ان کے ملک کے پریزیڈنٹ نے وہاں کے گورنر سے کانٹیکٹ کیا کہ فلاں صاحب ہے, ان کی بیوی گم ہو گئی ہے. مکہ مکرمہ کے گورنر نے پورا پولیس کا ڈپارٹمنٹ لگا دیا, اس کی بیوی کو ڈھونڈو. تو ڈھونڈ رہے ہیں اس کی بیوی کو, مگر کچھ پتہ نہیں چلتا وہ ہے کہاں, کیونکہ رشت جو ہے وہ باتھ روم میں بھول گئی ہے اور وہ بے ہوش ہسپتال میں پڑی ہے. اب جب وہ بے ہوش ہے تو وہ بتا نہیں پا رہی ہے کہ مجھے کہاں پہنچاؤ. 1-2 دن کے بعد اس عورت کو جب ہوش آیا, ہوش آنے کے بعد اب اسے پوچھ رہے ہیں کہاں پہنچائیں گے, تو اس کو اپنے ڈیرے کا فون نمبر یاد نہیں آنے لگا. اب اس کے ڈیرے پر فون آ جاتا کہ صاحب تمہاری بیوی ہسپتال میں ہے, مگر اس کو فون نمبر ہی یاد نہیں. اور اس زمانے میں موبائل تھے نہیں. غرض ہے کہ یہ صاحب اپنے تمام انتظامات کے ساتھ پریشان حال ہیں. بیوی ہاتھ نہیں آ رہی ہے, پولیس ڈھونڈ رہی ہے, ٹی ویوں پر اعلان بھی ہو رہا ہے, چوراہوں پر بھی آدمی لگے ہوئے ہیں کہیں وہ عورت ہاتھ آ جائے. اور مکہ مکرمہ میں جگہ جگہ اعلان بھی ہوا, اس نام کی عورت اور اس کا فوٹو یہ ہے, کہیں مل جائے تو پہنچا دو. اور وہ ملے گی کہاں, وہ تو ہسپتال کے کسی وارڈ میں. 3 دن تک وہ پریشان رہے. اس کے بعد پھر اس بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی, کہنے لگا حضرت میری تو بیوی گم ہو گئی. اور سارے انتظامات کے باوجود اب ہاتھ ہی نہیں آ رہی ہے. اور ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ نے یہاں کے گورنر سے کہا اس کی ویڈیو ڈھونڈ کر دے دو, پر ان کو بھی ہاتھ نہیں آ رہی ہے. انتظام کے سارے انتظامات ایسے پھر انہوں نے کہا اب تو سمجھ میں آ گیا نا, میں کہتا تھا یہ زیادہ انتظامات مت کرو, اللہ جب چاہتے ہیں تمام انتظامات کو فیل کر دیتے ہیں. تب سزا لگ گئی, کرنے کی بہت سزا لگ گئی, مگر اب بیوی ملنی چاہیے کہیں. 12 انہوں نے کہا حرم میں جا کر کے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے دعا کرو, اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالیں گے. تو آج وہ گیا خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر, خوب رویا ہوگا کیونکہ بیوی ہاتھ نہیں آ رہی تھی. جب بہت رو کر کے جب واپس آیا تو ڈیرے سے ڈرائیور پہنچ گیا. اس نے کہا جی فون آ گیا, اور اس بیوی کو تب تک وہ فون نمبر یاد آ گیا ہے. اور یاد آ گیا, اس کے بعد پھر ڈیرے پر فون آ گیا کہ تمہاری بیوی فلاں ہسپتال میں ہے, اب یہ پہنچے اس بیوی کو لا دیں. اللہ تعالیٰ شام جب چاہتے ہیں انسانوں کے تمام انتظامات کو فیل کر کے نئی صورتحال سامنے لاتے ہیں. اب جب یہ بات طے ہے کہ ہر انسان کو زندگی میں بے شمار حالات اور نئے قواعد کا سامنا کرنا ہوگا, تو ہر حالت کے لیے انسان کو کوئی ایکشن کرنا, جو بھی نئی صورتحال آئے گی اس میں انسان کو کوئی قدم اٹھانا ہوگا. مان لیجیے بہت ترقی ہو رہی ہے, بڑی خوشحالی ہے, اس وقت انسان کا رویہ کیا ہوگا. مان لیتے ہیں بہت پریشانی کا زمانہ ہے, اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے. مان لیجیے صحت مند تھے, اچانک بیمار ہو گئے, تو اب اس بیماری میں اس کو کیا کرنا چاہیے. مان لیتے ہیں جوانی کی زندگی ہے, جوانی کی زندگی میں حالات اس کے عجیب ہیں, ان حالات میں اس کو کیا کرنا چاہیے. مان لیتے ہیں بڑی محنت کی تھی اور بہت اچھا رزلٹ آنے والا تھا, مگر رزلٹ آیا ہی نہیں, نقصان ہی ہو گیا. بہت محنت کی تھی, اندازہ تھا ڈگری مل جائے گی, لیکن ڈگری ملی نہیں. بہت کوشش کر کے انٹرویو دیے تھے, اندازہ تھا سلیکشن ہو جائے گا, مگر ہوا نہیں, اب کیا کریں. تو ہر حالت جو بھی انسان کو پیش آئے گی, اس حالت کے لیے انسان چاہے گا میرے سامنے کوئی رول ماڈل ہونا چاہیے, جس کے طریقے کو میں اس وقت اپناؤں گا. وہ کون ہے جس کو ہم بنائیں گے کہ اس طرح کی صورتحال میں میرے لیے نمونہ کون ہے. انسانوں کا مزاج یہ ہے, وہ فوراً یہ دیکھتا ہے اگر میں بیمار ہو گیا, فلاں آدمی بیمار ہوا تھا, اس نے کیا کیا, میں بھی یہ کروں. وہ ہسپتال میں گیا تھا, وہ پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا,
اس نے حکیموں کا علاج کیا، وہ باہر سفر کر کے گیا، تو جو اس نے کیا میں بھی وہی کروں گا۔ اسی طرح سے ایک انسان ترقی نہیں کر پا رہا ہے، وہ ایک کے حالات معلوم کرے گا، دوسرے کے حالات معلوم کرے گا، جس طرح سے اس نے ترقی پائی ہوگی یہ بھی سوچے گا میں بھی وہی کروں گا۔ دنیا میں انسان کسی کو نمونہ، کسی کو ماڈل بنائے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ ہر انسان کسی نہ کسی کو ماڈل بنا کر کے چلتا ہے، چاہے اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ حتیٰ کہ انسان اگر کپڑے بنائے گا، اس کپڑے بنانے میں بھی سوچے گا فلاں کا ڈریس کیسا ہے میں بھی ویسے ہی بناؤں گا، آج کا فیشن کیسا ہے میں بھی ویسے ہی بناؤں گا۔ سردیاں آئیں گی، سردیوں سے بچاؤ کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں ہم بھی وہی کریں گے۔ جیسا لوگ گرم پہنتے ہیں، کانگڑیاں رکھتے ہیں، ہیٹر استعمال کرتے ہیں، گیس بخاریاں لاتے ہیں، تو جیسے دوسرے انتظامات کرتے ہیں ویسے ہی انسان بھی چاہتا ہے میں بھی ویسا ہی انتظام کروں گا۔ تو انسان کی خاصیت یہ ہے کہ ہر قسم کے حالات میں وہ دوسروں کو ماڈل بناتا ہے، ہر قسم کے حالات میں وہ دوسرے کو اپنے لیے نمونہ بنا کر کے پھر چاہتا ہے میں بھی یہ کروں، اور اس کرنے کے لیے وہ دیکھتا ہے میرے پاس سورسز کتنے ہیں، میرے پاس وسائل کتنے ہیں، اور ان وسائل کے مطابق پھر وہ ایک آدمی کے پاس پہلے مکان ہی نہیں ہے، وہ یہ دیکھے گا جو بغیر مکان کے لوگ ہیں وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ اب جب مکان بنانے کا وقت آئے گا وہ سوچے گا دوسرے لوگ کیسے بناتے ہیں ہم بھی ویسا ہی بنائیں گے، سورسز اگر ویسے ہیں تو بنائیں گے، کم سورسز ہوں گے تو کم بنائیں گے، مگر رکھیں گے وہ ساری چیزیں جو آج کے زمانے کی ضرورتیں ہیں، جو ایک دائیں بائیں کے لوگ جو جیسا کرتے ہیں۔ گرم علاقے کا رہنے والا ہوگا وہاں کے حساب سے وہ بنائے گا، سرد علاقوں کا رہنے والا ہوگا وہ سرد علاقے کے حساب سے بنائے گا، لیکن نمونہ ضرور سامنے رکھے گا۔ تو انسان نمونے کا پجاری ہے، انسان نمونے کے پیچھے چلنے والا ہے، کسی کو ماڈل بنائے گا اسی کے راستے پر چلے گا۔ یہ ماڈل کون ہے؟ وہ کون ہے جس کو ہم اپنے لیے نمونہ بنائیں کہ جو یہ کرے گا میں وہی کروں گا، اس کی زندگی میں جو حالات پیش آئے ہوں گے ان حالات میں اس نے جو کیا ہوگا ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ یہ نمونہ جو انسانوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ کون ہے؟ اس کا جواب یا تو ہماری عقل دے گی، یا اس کا جواب سوسائٹی دے گی، اور یا اس کا جواب اس انسان اور اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے۔ انسان سے جب پوچھیں گے تو ایک انسان کہے گا میرے لیے اس صورتحال کے اندر رول ماڈل فلانا ہے، میرے لیے اس صورتحال کے اندر نمونہ فلانا ہے۔ لیکن اس کائنات کے بنانے والے اللہ نے اور انسانوں کے مزاج سے واقفیت رکھنے والے اللہ جس نے اسے پیدا کیا تو معلوم اس اللہ نے کہا تمہارے لیے ہر حال میں نمونہ اگر ہے تو وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یا اللہ آپ نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو عقل بھی دی، سوچ بھی دی، تجربات بھی دیے، سوسائٹی میں انسانوں کی تجربات بھی ہیں، ان تمام کے ہوتے ہوئے ہمیں اگر کوئی قدم اٹھانا ہوگا کسی بھی حال میں تو ہمارے نمونہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے نمونہ تمہاری سوسائٹی نہیں، تمہارے نمونہ تمہارے زمانے کے دوسرے لوگ نہیں، تمہارے نمونہ کوئی دوسری قوم نہیں، تمہارے نمونہ میرا نبی محمد رسول اللہ۔ اب جب اللہ نے ان کو نمونہ بنایا اس کے لازمی معنی یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ساری چیزیں آئی ہوں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تمہارے نمونہ ہے مگر اس کی زندگی میں بہت ساری باتیں ہوا جو تمہاری زندگی میں آئیں گی نہیں، یا تم کو ایسے حالات پیش آ جائیں گے کہ جو اس نبی کو پیش ہی نہیں آئے ہیں، تو فوراً کہتے ہیں یا اللہ آپ نے جن کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ان کی زندگی میں تو ہم کو گائیڈنس نہیں مل رہی۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، اسی لیے جناب رسول